ایک ناصر نامی شخص اس واقعہ کو بیان کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو دفنانے کے بعد اپنا موبائل اس کی قبر میں بھول گیا۔ ناصر نامی شخص کہتا ہے کہ میری شادی کو ابھی 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے گھر والے آ کر کہنے لگے کہ تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا کہ آج وہ انتقال کر چکی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر اپنے گھر میں لے گئے اور کہنے لگے کہ ہم اس کو اپنے قبرستان میں دفن کریں گے۔ میں اور میرے گھر والے بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا، جنازہ ہوا اور میری بیوی کو دفنا دیا گیا۔ ہم سب لوگ واپس لوٹ گئے۔ جب میں نے گھر جا کے دیکھا تو میرا موبائل میری جیب میں نہیں تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں اپنا موبائل قبر میں ہی بھول آیا ہوں۔ میں رات کے 12 بجے اکیلا ہی قبرستان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ جو قبریں نکالنے والا خادم ہے وہ بزرگ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بیٹا تم کہاں آئے ہو؟ میں نے اس کو اپنا سارا واقعہ سنایا۔ وہ خادم کہنے لگا کہ چند ہزار کا موبائل ہے، چند ہزار کے موبائل کی خاطر تم اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں بدل سکتے۔ اگر اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں زندہ ہی جلا دیں گے۔ ناصر نامی شخص کہنے لگا کہ میں واپس لوٹ آیا اور آ کر اپنی والدہ کو سارا واقعہ سنایا۔ والدہ نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا اور کہا کہ میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان کو لے جاؤ اور جا کر ایک نیا موبائل خرید لو۔ میں نے ایک نیا موبائل خریدا۔ میں نے اس میں سم ڈالی۔ پہلی کال جو میں نے کی اپنے اس پرانے نمبر پر کی۔ میں نے دیکھا کہ اس پر کال جا رہی تھی۔ میں حیران اور پریشان رہ گیا کہ قبر کے اندر بھی کال جا رہی ہے۔ ناصر نامی شخص کہتا ہے میں اگلے دن قبرستان میں گیا۔ پھر وہ خادم مجھے ملا، مگر اس نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر میں نے ابھی یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں قبر کو کھود کر اپنا موبائل اس کے اندر سے نکالوں گا۔ جب میں نے قبر کو کھودا، اس کی پہلی سلیب کو اٹھایا تو دیکھا نہ ہی میری بیوی کا کفن اندر تھا اور نہ ہی اس کی لاش تھی۔ قبر خالی پڑی ہوئی تھی۔ میں فوری اپنے سسرال گیا۔ سسرال والوں سے جا کر میں نے سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور بٹھایا۔ میری ساس میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے مجھے ورگلایا اور مجھے ایک دوسرے کام پر لگا دیا کہ یہ فلاں تمہارا کزن ہے، اس کو 7 دن ہو گئے، پتہ نہیں کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے۔ میں اس کی تلاش میں نکلا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، دوستوں سے پوچھا، آخر کار مجھے اس کا پتہ چل ہی گیا کہ وہ فلاں جگہ پر رہتا ہے۔ میں ایک تنگ سی گلی میں داخل ہوا۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ اس کا گھر ہے۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ ایک عورت نے آ کر دروازہ کھولا۔ جب میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی زندہ ہے اور وہ مجھ کو دیکھ کر بھاگنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو گاڑی میں ڈالا اور اس کو واپس لے آیا۔ جب میں اپنے سسرال واپس پہنچا تو میں نے سسرالیوں سے پوچھا کہ آپ نے یہ تماشا کیوں رچایا ہے؟ اگر آپ نے میرے ساتھ ایسا ہی کرنا تھا تو اپنی بیٹی کو اپنے گھر پر ہی رکھتے۔ اس کے گھر والوں نے سارا واقعہ سنایا کہ اس کا ایک کزن ہے جو تمہاری بیوی کو جھانسا دے کر کچھ سال پہلے شہر لے گیا اور جا کر اس کے ساتھ غلط فعل کیے اور اس کی غلط تصویریں بنائی۔ ہم نے اس کی شادی تو کر دی، مگر اس کا کزن ابھی بھی اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا اور وہ ہمیں بار بار دھمکی دے رہا تھا۔ پھر ہم نے یہ مرنے والا تماشا رچایا۔ وہ ناصر نامی شخص یہ سارا واقعہ سن کر حیران اور پریشان رہ گیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کا ساتھ دے گا اور جس نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اس کو وہ ڈھونڈ کر لائے گا۔ محترم ناظرین، کچھ غریب گھرانے ایسے بھی ہیں
جو اپنی عزت کی خاطر چپ رہ جاتے ہیں، کیونکہ عزت انسان کے لیے ایک بہت بڑی انمول تحفہ ہوتا ہے، مگر کچھ بغیرت اس کا غلط استعمال کر کے کچھ غریب اور عزت دار خاندانوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ بعد میں اس کا انجام بہت برا ہوا۔